کو بنا اور نماز تو نماز ہے. اگر کوئی صرف وضو بناتا ہے, صرف گھر سے نکل کر کے مسجد تک آتا ہے, تو اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اس کا وہ حساب لگا ہی نہیں سکتا. مسجد تک آنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے اور مؤذن یہ پکار دے حی علی الصلاۃ, مؤذن یہ پکار دے حی علی الفلاح, اب گھر اور ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب اس مؤذن کی پکار پر لبیک کرے اور گھر میں ہی وضو بنائے, اور وضو بنانے کے بعد ہلکے ہلکے قدموں سے اطمینان کے ساتھ مسجد میں آئے, اور مسجد میں آنے کے بعد سنتیں بھی ادا کرے. امام کے پیچھے فرض نماز بھی پڑھے تو صرف مسجد تک آنے کے لیے اسے ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں, اور اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جب یہ پتا چلا کہ مدینے کے کچھ انصاری صحابی یہ چاہتے ہیں کہ جو مسجد سے کافی دور رہ رہے ہیں وہ مسجد کے قریب جو جگہ خالی ہے آ کر کے وہاں بس جائیں, تاکہ انہیں اتنی دور سے آنے میں کوئی تکلیف نہ ہو, انہیں کوئی دقت نہ ہو, انہیں کوئی پریشانی جھیلنی نہ پڑے, اور پابندی کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نمازی کو پڑھ سکیں, مسجد میں حاضری دے سکیں, اور فرمان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے سن سکیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, جہاں تم رہ رہے ہو وہی رہو, تمہاری آبادیاں وہی رہے. مدینہ میں مسجد نبی کے سامنے جو صحن خالی ہے وہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جب تم اپنے گھر سے چلو گے اور وضو بنا کر کے چلو گے تو مسجد تک تمہارا جتنا قدم پڑے گا اللہ رب العزت اس ہر قدم کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرمائے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا گھر جتنا دور ہوگا اس کے قدم اتنے ہی زیادہ پڑیں گے, اور جتنا قدم زیادہ پڑے گا اتنا اسے ثواب ملے گا, اور جتنا قدم پڑے گا اتنا ہی اس کے گناہ ختم بھی کر دیا جائے گا. یہ صرف ابھی مسجد تک آیا ہے, مسجد تک ابھی صرف آیا ہے, اس کو یہ فائدہ مل گیا. جو مسجد میں آ جائے تو مسجد تو جانتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ ہے. اس کے ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ جب مسجد کے گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک, پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں نویت سنت الاعتکاف. آپ پڑھتے ہیں نویت سنت الاعتکاف. اب جب یہ آپ نے نیت کر لی اعتکاف کی, اعتکاف نفل کی آپ نے نیت کر لی, مسجد میں آ گئے ہیں. اب مسجد میں آنے کے بعد ابھی آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہے, مسجد میں آنے کے بعد ابھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوتیں نہیں کی ہے, مسجد میں آنے کے بعد ابھی آپ نے کوئی کچھ بھی نہیں کیا ہے, صرف مسجد میں آنے کے بعد آپ بیٹھ گئے ہیں. تو اب مسجد کے دروازے سے داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے لے کر کے پھر اس کے بعد لوٹنے تک آپ کی سانسیں اندر بھی آ رہی ہے, آپ کی سانسیں باہر بھی جا رہی ہے, آپ سانسیں لے رہے ہیں. تو قسم خدا کی مسلمانوں, آپ اگر کچھ بھی نہ کرو, کچھ بھی نہ کرو, صرف خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو تو جتنی سانسیں چلتی رہیں گی, جتنی سانسیں باہر آتی رہیں گی, جتنی سانسیں اندر جاتی رہیں گی, اس نویت و سنت الاعتکاف کہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس ہر سانس کے بدلے ثواب عطا فرمائے. اس ہر سانس کے بدلے ثواب ملے. آپ مارکیٹ میں جائیے, مسجد کے باہر نکلیے, اپنے گھر جائیے, اور جانے کے بعد گھر میں آپ اگر داخل ہوتے ہیں تو کہیں نویت و سنت الاعتکاف, تو کیا یہ ثواب ملے گا آپ کو؟ کیا یہ ثواب ملے گا؟ مسجد کو چھوڑ کر کے روئے زمین کی کوئی بھی آبادی آپ لے لیجئے, کوئی بھی مکان, دکان, کچھ بھی عمارت لے لیجئے, آپ وہاں اگر اعتکاف کی نیت کرتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن آپ مسجد میں داخل ہوئے کچھ آپ کر بھی نہیں رہے ہیں, صرف سانسیں آپ کی چل رہی ہے, آپ کی نیکیاں چل رہی ہیں. یہ ایسا کیلکولیٹر ہے, یہ ایسا اکاؤنٹ ہے
کہ جب تک آپ مسجد میں ہے برابر اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے کہا گیا مسجد زمین کی سب سے پاکیزہ اور سب سے محترم جگہ ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے. اور اللہ کے لیے سب سے زیادہ ناراضگی کی جو جگہ ہے, اللہ کی سب سے مقبول جگہ ہے جہاں پر رحمت الہی نہیں بلکہ وہاں پر عذاب الہی اترتا ہے, وہ کوئی اور نہیں مارکیٹ ہے, بازار ہے, وہ جگہیں ہیں جو مارکیٹ ہوا کرتی ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم مسجد میں کم آتے ہیں, مارکیٹ میں زیادہ رہتے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے. یعنی جہاں رحمت الہی نہیں اتر رہی ہے وہاں زیادہ جا رہے ہیں, جہاں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے, جہاں سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, تمہیں کامیابی ملے گی تو اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے سے ملے گی. اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اس اللہ کو راضی کرو اور اس کے بعد اس کی بارگاہ میں گر گڑاؤ اور کہو سبحان ربی العظیم, اے میرا پروردگار عالم پاک ہے, عظمت والا ہے, سبحان ربی الاعلی, میرا رب پاک ہے اور بلند و بالا ہے. اور پھر اس بات کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. تو قسم خدا کی اس کی کبریائی کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے اور میں اسے معاف نہ کروں. رحمت خدا کی جوش میں آتا ہے اور اسے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہ کوششیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں. یہ تو ابھی صرف آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں, مسجد کی باتیں ہم نے کی ہے. اب اگر آپ وضو بنائیں تو روایتوں میں آتا ہے, حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی وضو بناتا ہے تو وضو بنانے میں جب ہاتھ دھلتا ہے اور ہاتھ دھلنے سے ہاتھ کی جتنے گناہ رہتے ہیں پانی کے ساتھ وہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ چہرہ دھلتا ہے تو چہرے سے جو گناہ ہوئے رہتے ہیں آنکھ سے وغیرہ سے, تو اب چہرے سے اس پانی کے ذریعے گناہ جھڑ جاتے ہیں. سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے مسح کی وجہ سے اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پیر سے اگر اس نے گناہ کیا ہے, اب وہ پیر وضو بنا رہا ہے تو اللہ رب العزت اس پانی کے ذریعے اس کے گناہ کو دھو دیتا ہے. اسی لیے ہمارے بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ وضو کا جو پانی بدن سے جدا ہوتا ہے, کسی نے اسے نجاست خفیفہ کہا ہے بلکہ نجاست کہا ہے, اور کسی نے اسے نجاست غلیظہ کہا ہے, یعنی اسے بھاری ناپاکی بتایا ہے. جانتے ہیں ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ وضو بنا رہا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ رہے ہیں, اس کے جسم سے گناہ جھڑ رہے ہیں. ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص حوض پر وضو بنا رہا تھا. اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولی تو سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. آپ یہاں رہیے دعا کیجیے, آپ کی دعا. وہ جب وضو بنا رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اعضائے بدن سے اس کے وضو کے پانی کے ساتھ گناہ بھی جھڑ رہے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا, اے نوجوان, تو فلاں گناہ کر کے آیا ہے, تو وضو بنا رہا ہے تو گناہ تمہارے وضو کے پانی کے ساتھ جھڑ جا رہے ہیں. اسی وجہ سے کسی نے اس کو نجاست غلیظہ کہا, کبھی اسے نجاست خفیفہ کہا. تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم وضو بناتے ہیں تو جسم پر تر و تازگی بھی آتی ہے, جسم پر خوشی اور مسرت کے آثار بھی نظر آتے ہیں. اور یہ تو میرا تجربہ ہے, آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ جب کوئی وضو بناتا ہے تو بڑا سکون محسوس کرتا ہے, بڑا سکون محسوس کرتا ہے. اگر کسی کو بے چینی ہو, بے قراری ہو, اضطراب ہو, اس کو چین نہیں ملتا ہے, تو میں ایک آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں کہ وہ کچھ نہ کرے بلکہ پانی لے اور وضو بنا لے, قسم خدا کی اسے قرار آ جائے گا, اسے سکون مل جائے گا. یہ آزمودہ نسخہ ہے, یہ تجربہ ہے, اس لیے وضو کو بنانا چاہیے. اور کورونا کا ماحول چل رہا ہے, ابھی کورونا کا دور چل رہا ہے. جو جب سے کورونا کا دور چل رہا ہے تو آپ نے ڈاکٹروں سے بھی سنا ہے کہ جو ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ بار بار آپ ہاتھ دھوتے رہیے, کم سے کم 20 سیکنڈ تک آپ کو ہاتھ دھلنا ہے. صابن سے دھلتے رہا کیجیے, ناک کو نہ چھوئیے, اور آلودگیوں کی جگہ سے, گندگیوں کی جگہ سے بچیے, بھیڑ بھاڑ سے بچیے. یہ سارے ڈاکٹر ہمیں فارمولا بتا رہے ہیں, گائیڈ لائن بھی یہی ہے
گائیڈ لائن بھی یہی بتائی جا رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وضو ہاتھ بار بار آج دھلنے کو کہا جا رہا ہے، لیکن 1400 سال پہلے میرے نبی نے کر کے بھی دکھا دیا اور کر کے بھی بتا دیا کہ تم اگر وضو کرتے ہو تو تمہارے گناہ بھی چڑھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جسمانی بیماری ہے، جو ہاتھ میں کیڑے، جو ہاتھ میں جراثیم لگی ہوئی ہے، جو ہاتھ میں وائرس ہے، جو چہرے میں وائرس ہے یا چہرے کے جراثیم ہے، جو سر میں وائرس لگے ہوئے ہیں یا چہرے کے جراثیم ہے یا پیروں میں جو لگے ہوئے ہیں جراثیم یا وائرس ہے، یہ سب کی سب پانی کو دھلنے کے ساتھ ہی وہ سارے کے سارے بہہ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اسے روحانی بھی فائدہ ہوتا ہے اور اسے جسمانی بھی فائدہ ہوتا ہے. اسے روحانی بھی فائدہ ملتا ہے اور اسے جسمانی بھی فائدہ ملتا ہے. تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بار بار ہاتھ دھلنا چاہیے، اور ہماری شریعت میں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وضو پر وضو رہنا چاہیے. یعنی وضو جب ٹوٹ جائے تو فوراً وضو بنا لیجیے. وضو علی الوضو اس کو کہتے ہیں. یہ نور علی نور ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے، اور نور پر نور ہے تو اسے نور علی نور کہا ہے. تو وضو ٹوٹ جائے تو وضو بنا لینا چاہیے. تو اگر وہ ہمیشہ وضو سے باوضو نہیں رہ پاتا ہے، لیکن جب وہ قرآن کی تلاوت کرنے جا رہا ہے وضو بنا رہا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرنے جا رہا ہے وضو بنا رہا ہے، جب وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تو ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے پر اسے ہاتھ کو بھی دھل رہا ہے، وہ چہرے کو بھی دھل رہا ہے، اپنے پیروں کو بھی دھل رہا ہے. تو جن چیزوں کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ہمارے پیپڑے میں، ہمارے جسم میں وائرس چلا جا سکتا ہے، اس چیز سے بچانے کے لیے ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب اسلام نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ تم اچھی طریقے سے اپنے ہاتھ کو دھو لو، اچھے طریقے سے کلی کر لو، اچھے طریقے سے ناک میں پانی چڑھا لو، اچھے طریقے سے پورے چہرے کو دھل لو، اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کنگھیوں سمیت دھو لو، اپنے پیروں کو دھو لو. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ جو جراثیم موجود ہے وہ جراثیم ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے کہا گیا ہے النظافت نصف الایمان، طہارت پاکی اس کا ایمان ہے. بندہ مومن تو ہمیشہ پاک ہی رہتا ہے، بندہ مومن تو پاک ہمیشہ پاک ہی رہتا ہے. اس لیے ہمیں یہ صرف وضو کا فائدہ ہے، وضو کا صرف فائدہ ہے. اور وضو کا ایک عام سا میں فائدہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک دم عام سا جنرل. کہتے ہیں کہ وضو میں فرض بھی ہے، وضو میں واجب بھی ہے، وضو میں واجب نہیں ہے، وضو میں فرض ہے، وضو میں سنت ہے، اور وضو میں مستحب ہے. یہ 3 چیزیں ہیں وضو میں، فرض ہے، سنت ہے، اور اس کے بعد مستحب ہے. آپ چہرے کو دھلے یہ فرض ہے، ہاتھ کو کینے سمیت دھلے یہ واجب ہے، یہ واجب نہیں، یہ بھی فرض ہے. آپ سر کا مسح کریں یہ بھی فرض ہے، آپ پیروں کو دھلے یہ بھی فرض ہے. یہ 4 چیزیں فرض ہے. اب اس کے علاوہ آپ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، گھائیوں کا خلال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں، انگلیوں کا خلال کریں، داڑھیوں کا خلال کریں، مسواک کریں. یہ ساری چیزیں سنت میں سے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے کہ گردن کا جو مسح ہوتا ہے، یہ جو پیچھے ہم گردن کا مسح کرتے ہیں، یہ نہ تو فرض ہے اور نہ ہی سنت ہے، بلکہ یہ مستحب ہے. گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف گردن کے مسح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی کا جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، ہمارے باڈی کا جو سب سے اچھا حصہ ہوتا ہے، وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. ڈاکٹر نے تجربہ کر کے بتایا ہے کہ اگر کوئی وضو بنائے اور وضو میں گردن کا مسح کر لے تو اس کے ہاتھ سے ایک ایسا کرنٹ نکلتا ہے، ایک ایسی مقناطیسی قوت نکلتی ہے جو جب گردن کو مسح کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے دماغ میں بھی وہ مقناطیسی قوت پہنچتی ہے اور اس کے ریڑھ کی ہڈی میں بھی پہنچتی ہے. اور اس طریقے سے جو اس کے جسمانی نظام ہے، چاہے اوپر کا نظام ہو چاہے نیچے کا ایک نظام ہو، اس ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور اس میں وہ تقویت اور قوت حاصل ہو جاتی ہے. صرف یہ مسح کرنے کا فائدہ ہے. صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ عمل تو ہم کر رہے ہیں
نیکیاں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ بتا دیجئے ان نیکیوں میں افضل اور بہتر نیکی کیا ہے؟ پوچھا کرتے تھے۔ یہاں تو عالم دین سے پوچھنے کے لوگ کتراتے ہیں، راستے میں اگر مل جائیں تو سلام خالی کریں گے اور نکل جائیں گے۔ یہ حالت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب کے دروازہ میں کھڑے نہ ہوتا رہنا پڑے، مولوی صاحب دیر تک نہ ہے، جلدی سے نہ چلے جائیں تاکہ ہم اپنا کام اپنا سارا معاملہ چالو ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ نیکیاں کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے تھے، رسول اللہ کی سنت پر عمل بھی کیا کرتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس عمل میں، اس نیکیوں میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے، اس نیکیوں میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا اس کی وضاحت فرماتے ہیں، میرے آقا اسے بتاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو صاحب الوسادہ والنعلین کہا جاتا ہے۔ صاحب الوسادہ والنعلین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ میرے آقا جب سفر پر نکلتے تھے تب بھی حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ میں رہتے تھے۔ میرے آقا جب اپنے کاشانہ اقدس پر رہتے تھے تب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کو صاحب الوسادہ والنعلین کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ عمل میں سب سے بہتر اور سب سے افضل عمل کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے۔ اس کے بعد صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ اب کون سا عمل افضل ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ اب اس کے بعد کس چیز کا مرتبہ سب سے افضل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ مسلمانوں ذرا اندازہ کرو، دو حق ہوا کرتے ہیں، ایک اللہ کا حق ہوتا ہے اسے حقوق اللہ کہتے ہیں، ایک بندوں کا حق ہوتا ہے اسے حق العبد کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افضل الاعمال میں پہلے اللہ کا حق بیان فرمایا کہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرو، اور اس کے بعد جب بندوں کا حق آ جائے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمتیں کر لیا کرو۔